تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سورہ اعراف کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ اعراف میں زیادہ تر رسالت اور آخرت کے مسائل ہیں، تاکہ دنیا کے اندر آدمی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی بات کو مان کر چلے، تاکہ آخرت میں نقصان میں نہ جائے. اور ایک بات طے ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی سے بچے گا. آئیے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. سورہ کی ابتدا کیسی بہترین کہ حروف مقطعات الف لام میم صاد. چند صورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. بہت سی جگہوں میں تختیاں لگی ہوئی ہیں، دکانوں وغیرہ میں، بازاروں میں، بہت سی جگہوں بکتی بھی ہیں، لیکن وہ ادھوری ہیں، مکمل نہیں ہیں. مکمل یہ ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف یا عین صاد طہ طاسین میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. یہ حروف مقطعات ہیں. اس سورہ کی اللہ نے ابتدا کہاں سے کی؟ حروف مقطعات سے. علماء کرام نے لکھا ہے حروف مقطعات کا معنی، ترجمہ، مفہوم اور اس کا مطلب اور میننگ اللہ جانے یا رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن اس کے فائدے لکھے ہیں علماء نے. اگر کوئی آدمی ہر فرض کے بعد اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے سر پر، تو اس کا حافظہ جو ہے انشاءاللہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان حروف کو یاد کرنا چاہیے. ابتدا اللہ نے ایسے حروف سے کی تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا علم نہیں ہے، علم تو اللہ کا ہے، یا اللہ نے جو عطا کیا وہ رسول اللہ کا ہے. اس ایسے حروف سے ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جب تم ایک حروف جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے تو دنیا کی بہت بڑی زندگی اور آخرت کی لامحدود زندگی کو کیسے سمجھو گے؟ اس لیے چپ چاپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کر لو نا، اسی میں بھلائی ہے. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف ہے نبی جی اتاری گئی، تاکہ آپ کے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے. یہ کتاب اتاری گئی تاکہ آپ کے دل کے اوپر بوجھ نہ رہے. کس وجہ سے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت سے، مرنے کے بعد سوال و جواب سے ڈرانا ہے. مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس میں جو حالات اور سوالات پیش آنے، اس سے ڈرانا ہے. لِتُنذِرَ بِهِ، یہ ڈرانا کس کو فائدہ دے گا؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب تو نصیحت ایمان والوں کے لیے، جسے یقین ہے کہ مر کے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے یقین ہے. تو کتاب کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے موت کے بعد کی زندگی. اور اگر کوئی نہ ڈرے، اگر کوئی اس کتاب کو سمجھ کر، قرآن مجید کو پڑھ کر، اچھا ڈریں گے کب؟ ذرا ایک بیچ میں بات یاد آ گئی، ڈریں گے کب؟ جب اس کا معنی سمجھیں گے تو ڈریں گے نا. ورنہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر، میرے جیسا قاری صاحب جو ہیں، پوری جہنم کی ساری وادیوں کی آیتیں پڑھ ڈالیں،
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون. ایسی ایسی آیات جو جہنم کی ہے، جہنمیوں کی ہے، وہاں کی سزاؤں کے پردے میں. کیا آپ ڈر جاؤ گے؟ نہیں. اس لیے کہ آپ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، کیا ڈرو گے؟ پتہ چلا کہ ڈرانے والی کتاب تب ہیں جب علم پڑھے ہوئے لوگ اس کتاب کو امت کے سامنے مع ترجمہ مطلب کے بیان کریں گے تو ڈریں گے. اور اگر نہیں ڈرتے، سمجھنے کے بعد بھی، اللہ کرے سب سمجھانے والے ہو جائیں اخلاص کے ساتھ. اگر نہیں ڈرتے ہیں تو آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اور نصیحت تو ایمان والے ہی حاصل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں مومنوں کو خطاب کیا، ہم کو خطاب کیا. کون سا خطاب؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اور ایمان والو، قرآن مجید کے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہونے کے بعد تمہارے ایسے دوستوں کی اتباع نہ کرو جو دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ایسے رفیقوں کی، ایسے تمہارے سنگت خاندان والوں کی اتباع نہ کرو. تمہارے پاس تو ہدایت آ گئی، علم آ گیا، پھر چاہے لوگ رسم کے پیچھے چل رہے ہو، جیسا وہ کر رہے ویسا تم کر رہے ہو. تو پھر تو تمہیں اللہ نے ہدایت اور اسلام اور دین اور خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا رسول دیا، تو تمہارے پاس سب موجود ہوگا. اگر تم کسی کی اتباع کرو گے دوسروں کی تو تمہیں گمراہی کریں گے نا. ہدایت تو تمہارے پاس اللہ نے دی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتباع نہ کرو. لیکن تمہاری حالت کیسے پتہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت حاصل کرنا کہتے ہیں ایک بندے کو کہا جائے کہ اس راستے سے آگے پانی بھرا ہوا ہے، گڈھے ہیں، ندی نہر چل رہی ہے، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں. نصیحت حاصل کی ہے تو اس راستے پہ نہیں جائے گا، دوسرے راستے سے جائے گا جو امن والا ہے، جہاں تکلیف نہیں ہے، راستہ کلیئر ہے، وہاں جائے گا. لیکن اگر نصیحت حاصل نہیں کرتا، یہ تو کہتے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بولو بچے گا کہ جائے گا؟ یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ کتنی اچھی ترجمانی کرتا. اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والے مومنوں میں شامل فرمائے. اطاعت خداوندی، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.